بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لائٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد اذکار۔ ناظرین، آج جس ایشو پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں انتہائی قابل افسوس بات ہے کہ بہاول نگر کا علاقہ مکلوڈ گنج تھانہ کی حدود میں ایک بچی کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا گیا۔ 14 سالہ عزیز فاطمہ کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ انتہائی قابل افسوس بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ 12 روز گزر جانے کے باوجود بھی پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام رہی، خاموش رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ پولیس نے ملزمان کو نہیں پکڑا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے منچن آباد سے سینئر صحافی سہیل کلیا صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پولیس نے ملزمان کو نہیں پکڑا اور کارروائی کرنے سے گریزاں رہی۔ سہیل کلیا صاحب، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بہت شکریہ اذکار بھائی، آپ نے مجھے لائن پہ لیا۔ نیا پاکستان، عمران خان، مدینہ کی ریاست اور میکلوڈ گنج کا یہ جو واقعہ ہوا ہے عزیز فاطمہ والا، جو 13 سال کی بچی تھی، اس کے ساتھ جس طرح سے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس کی لاش کے ساتھ جس طرح سے اس کی بے حرمتی کی گئی، تو میں نہیں سمجھتا کہ مدینہ کی ریاست میں بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم تو کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس طرح کا واقعہ ہو، اور جس مطلب ہم لوگ ٹھٹائی کے ساتھ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ مدینہ کی ریاست میں تو کوئی چور چوری کرتا تھا تو اس کا تو بازو قلم ہو جاتا تھا، اگر کوئی زیادتی کرتا تھا تو اس کو سنسار کر دیا جاتا تھا۔ یہاں پہ تو جو گنگا ہے وہ تو الٹی بہہ رہی ہے، یہاں پر غریب بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ ہماری پولیس اس کا تماشا دیکھتی رہی، اس کے پیچھے جانا پسند نہیں کیا۔ نامزد FIR ہے جس میں 4 مرد ہیں، ایک زینب بی بی خاتون ہے۔ اس کے بعد جب میڈیا ٹرائل ہوتا ہے تو پھر ایک دم سے جناب IG صاحب نے نوٹس لیا، وزیر اعلیٰ صاحب نے نوٹس لے لیا ہے، تو ایک دم سے پولیس متحرک ہوئی اور کچھ ہی گھنٹوں میں وہ جو نامزد ملزم تھے ان کو پکڑ لیا۔ کون سا تیر بج گیا بھائی؟ یا تو یہ ہوتے کہ نام معلوم ہوتے، ہم بھی کہتے ہیں جناب پولیس نے بڑی ایفرٹ کی ہے، کیونکہ نیا پاکستان ہے، بڑی نامزد FIR ہے، وہی بندے پکڑ لیے، میڈیا کے سامنے پیش کر دیا، لو جی ہم نے بندے پکڑ لیے۔ کسی نے یہ بتایا کہ اس نے مرڈر کیا ہے؟ کسی نے یہ بتایا اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے؟ کسی نے بتایا اس لوگوں نے ان ظالموں نے سڑک کے بیچ میں بچی کو کھود کے اس کے اوپر سے ٹرالیاں گزرتی رہی؟ کسی کو احساس ہوا؟ با خدا شرم آتی ہے کہ یہ کیسی مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ یہ جو عزیز فاطمہ ہے، جس طرح سے زینب کا کیس ہوا تھا قصور میں، کیا ہوا؟ اسی طرح سے وہ تو پھر اس کے پیچھے بھی ایک اچھا خاصا سسٹم ہوا۔ یہ تو بیچاری ساؤتھ پنجاب کی بچی ہے، غریب گھرانے کی ہے، یہی ہوگا جو روایتی ہوتا ہے، اس کے والدین کا منہ بند کرا دیا جائے گا، یا پریشرائز کر دیا جائے گا، یا اسے کسی طریقہ سے اس کا منہ بند کرا دیا جائے گا۔ بس پھر وہی ماں گھر میں روتی رہے گی، باپ یہی کہے گا کہ یا اللہ پاک یہ کیسا پاکستان ہے، کیسے معاشرے میں۔ پھر یہ جو پچھلے دنوں معاملہ ہوا تھا جس کو اٹھایا گیا، لوگ اسی لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بیٹی نہ دینا۔ جب بیٹیوں کی اس طرح سے عزت پامال ہوگی تو معذرت کے ساتھ اس طرح کے واقع ہوں گے تو لوگ یہی دعائیں کریں گے۔ سہیل صاحب، میڈیا نے بھی اس بات کو بہت اٹھایا۔ مکلوڈ گنج پریس کلب کی طرف سے یہ جو خبر ہے متعدد چینلز پہ بریکنگ نیوز کے طور پر چلائی گئی، اور بہت سارے اخبارات ہیں جن میں یہ خبر شائع بھی ہوئی۔ اس کے باوجود بھی پولیس خاموش رہی۔ کیا پولیس کو خبر نہیں ہوئی تھی اس معاملے کی؟ جی اذکار بھائی، یہ اسلام آباد میں اس ایشو پر ڈسکس کیا گیا، اخبارات میں اسلام آباد کی جتنی تھی، اس کے بعد ہمارے پاکستان پنجاب لاہور سے جتنی مطلب اخبارات تھی اس میں بھی یہ شاہ سرخی رہی اس بچی کے حوالے سے۔ ہم لوگوں نے یہاں سے یہ خبر بریک کی تھی ARY نیوز پہ، 92 چینل پہ اور دیگر چینل کے اوپر کہ یہ جو 13 سے 14 سال کی بچی ہے عزیز فاطمہ، اس کا ریپ کرنے کے بعد اس بچی کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور جو ہمارے پاس جو بات آخر میں سامنے آئی کہ اس بچی کی جو لاش ہے اس کو گڑھا کھود کے اس کے اندر دبا دی گئی، اس کو لپیٹ کے اور اس کے اوپر پرالی پھینک کے اس کے اوپر گاڑیاں چلتی رہی۔ یہ بات اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی کہ جس بات کو چھپایا گیا، جب اس کی ڈیڈ باڈی کے بعد جب نیکسٹ روز ہمیں پتہ چلا کہ اس بچی کے ساتھ یہ معاملہ بنا ہے، تو یقین جانیے کہ اس قدر تکلیف ہوئی کہ جس کا اظہار کرنا بھی مشکل ہے۔ اور جو سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس خبر کے اوپر جب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار IG پنجاب صاحب نے اس خبر کا نوٹس لیا، اور اس وقت جب ہماری بہاول نگر کی پولیس بڑی متحرک نظر آئی تو ایسے لگ رہا تھا کہ یقیناً انصاف ہی ہوگا، اور کیونکہ IG صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ لیکن کمال ہوا یہ ہے کہ IG صاحب نے نوٹس لیا ہے اور تاحال جو IO صاحب ہے اس کو معطل تک نہیں کیا گیا، SHO کو معطل نہیں کیا گیا۔ اس قدر بے حسی ہے اس معاشرے میں کہ یہاں پر یہ جو بچی کے ساتھ ظلم ہونا، اس کے بعد اس کی جو لاش ہے اس کی تضحیق ہونا، اس کے باوجود کہ
کہ تھانے سے صرف 2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جہاں پہ یہ جو ملزم تھے یہ رہتے تھے، اور پولیس نے گوارا تک نہیں کیا ان کو جا کے پکڑنا. اور اس کے بعد یہ آپ کو سائڈ اسکرین پہ یہ نظر آ رہا ہوگا، ایس پی صاحب کے ساتھ جب ہم نے گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس ہماری جو ہے وہ بڑی چوکنا ہے. تو یہ کیسی چوکنا پولیس ہے جو 12 دن تک 2 کلومیٹر کا سفر طے نہیں کر سکی، جو مدعی کے ساتھ جا کے جو مظلوم بچی تھی اس کی داد رسی کے لیے یا اس کے پیچھے نہیں گئی. بہرحال میڈیا نے اپنا جو کردار ادا کرنا تھا اسکار بھائی وہ انہوں نے اپنے طریقے سے کیا ہے، کیونکہ بیکورڈ علاقے آپ بھی جانتے ہیں، یہاں پہ اخبارات اور چینلز، کیونکہ جو علاقے رپورٹر ہوتا ہے اس کی ورتھ اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کی جو خبر ہے اس کو بھیجے. یہ تو مہربانی انہوں نے کچھ نوٹس لے لیا اور کچھ تھوڑی بہت ہی پولیس حرکت میں آ گئی. ادروائز تو یہ ہماری پولیس کا حال ہے کہ آئی جی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گزار صاحب کے نوٹس لینے کے باوجود ایس ایچ او اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، آئی او اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہی گھوڑا اور وہی گھوڑے کا میدان ہے. لیکن عزیز فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے. اس کا والد آج بھی انصاف کے لیے دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ جس بے دردی کے ساتھ ظلم ہوا، کیا وہ اس بچی کا گناہ کیا تھا. بہرحال یہ سوالیہ نشان چھوڑ کے آج اس پلیٹ فارم سے، لائٹ نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم یہ جا رہے ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے. اور جس طرح سے پولیس نے اپنوں کو چھوڑا، کسی کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کسی کو معطل نہیں کیا گیا، لاگ ایسے رہا ہے کہ یہ جو ملزم ہیں یہ بھی چھوڑ دیے جائیں گے اور عزیز فاطمہ کا والد گھر میں بیٹھا اور اس کی ماں اپنی بیٹی کو یاد کرتے رہیں گے. سہیل صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عزیز فاطمہ کو انصاف ملے گا یا پھر تحریک انصاف کی حکومت میں بھی زینب قتل کیس کی طرح ملزمان جو بااثر ملزمان ہیں وہ بچ جائیں گے، وہ آزادی سے گھومتے پھرتے رہیں گے، لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو ٹھپ کر دیا جائے گا؟ کیا کہیں گے آپ؟ جہاں تک ہمارے رہے ہیں تو وہ اس بات تک بھی پہنچ چکے ہیں کہ یہ جو ملزم پارٹی ہے انہوں نے اس کے والد کو بھی مطلب ہراساں کروا رکھا ہے پولیس کے ذریعے. یہی ہوگا، پتہ چلے گا ہاں جی انہوں نے اسلام دے دیا، جو بچی تھی بے گناہ وہ تو مر گئی، اب اس کے والد کو دبا دیا جائے گا. یہ جو کیس ہے ایٹومیٹکلی اللہ کے حوالے، کیونکہ وہ غریب ہے، اس عزیز فاطمہ کا والد غریب ہے، کیونکہ اس کے پیچھے سپورٹ کرنے والا کوئی آدمی نہیں. تو بس یہی ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. البتہ نیا پاکستان ہے، جبکہ ان کے جو کام ہیں وہ تو وہی پرانے ہیں پنجاب پولیس کے. جی بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، آپ نے سہیل کلیا کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے بتایا کہ آئی جی صاحب نے نوٹس بھی لیا اس معاملے کا اور ملزمان جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے، اس کے باوجود نظر انداز کر دیا گیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کی جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف، کیا وہ اس بچی کے ورثاء جو ہیں، والدین ہیں، اس کے اہل خانہ ہیں، اس کو انصاف فراہم کرے گی یا پھر زینب قتل کیس کی طرح چند دن گزرنے کے بعد اس معاملے کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، ٹھپ کر دیا جائے گا، بچی کے والدین سے بات چیت کر لی جائے گی، ان کو خاموش کر کے بٹھا دیا جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان جو ہے ان کو انصاف دلائے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.